2009 کے گورننس آرڈر کے بعد گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سالوں تک گلگت بلتستان میں حکومت کی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق رکن اسمبلی شگر سے جناب عمران ندیم صاحب موجود ہیں۔ یہ شگر سے اس وقت رکن اسمبلی منتخب ہوئے جب پورے گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنی، لیکن شگر سے کافی پریشر کے باوجود اور کافی مشکلوں سے انہوں نے اپنی سیٹ نکالی۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس بار یہ سیٹ اپنی نکال پاتے ہیں کہ نہیں نکال پاتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شگر کی جو روایتی سیاست ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے شگر نے 2 بار 2 مختلف اپسیٹ کیے۔ ایک بار یہاں سے ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے جبکہ پورے گلگت بلتستان میں ایم کیو ایم کی کوئی سیٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے انٹری ماری اور آپ میرے خیال میں دوسرے رکن اسمبلی تھے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اسمبلی میں۔ اس بار کیا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے شگر میں؟ تھینک یو جی۔ بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کا جو امیج ہے وہ ایک چیز کی وجہ سے کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان کا ایک ہمارے پولیٹیشنز کی وجہ سے، جو جس طرح آپ نے کہا کہ وفاق میں جب کسی کی حکومت آ جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز جو ہے نا اس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اس لیے وفاقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق میں ہماری حکومت آ جائے تو ان لوگوں نے ویسے بھی آنا ہے، تو ان کو رسپیکٹ دے کے ان کو پال کے کیا کرنا۔ دوسرا، پبلک یہ سمجھتا ہے کہ شاید تو وہ چونکہ 70 ایئرز تک کشمیر افیئرس کی جو ہے نا ایز اٹیچ ڈپارٹمنٹ رہی ہے، تو اس کے لیے جو سائیکولوجیکلی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے کام جو ہے وفاق سے ہی ہوگا۔ میں جو ہے صرف مجھے جتایا کہہ کے نہیں، لیکن میرے علاقے پہ مجھے فخر ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ریپرزینٹیٹیو ہم چوز کرتے ہیں ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کام نکال سکتے ہیں چاہے وفاق میں جس کی مرضی حکومت ہو، اور جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں یا جو عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں اس کی اصل قابلیت کا کام ہونا نہ ہونے کا قابلیت اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کام کرے۔ حکومت میں تو کسی کو بھی آپ بھیج دیں تو وہ کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ حکومت کا ایک شیئر ملنا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں، وفاق میں اپوزیشن میں رہ کے، صوبے میں اپوزیشن میں رہ کے آپ اپنے علاقے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ سر آپ اپوزیشن میں رہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن میں رہنے سے آپ کے حلقے کے عوام کا نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، اپوزیشن کا ایک مسئلہ ہے، وہ ہمارے گلگت بلتستان میں ابھی تک چونکہ یہ سیٹ اپ نہیں آئی ہے، اس لیے اپوزیشن کا وہ جو سوچ ایک ہوتا ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے، کم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے، تو اب وہ ان سے توقعات پہلے سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ مشکلات تو ضرور آ جاتی ہیں۔ لیکن میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ اب اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں رہ کے بھی اپنے علاقے کے مسائل حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ حکومت کے ساتھ چاہے ورکنگ ریلیشنز بنا لیں یا حکومت کو ٹیکنیکلی آپ پریشر میں ڈال دیں، جیسا بھی کریں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے مسائل کو کیسے حکومت سے نکالتے ہیں۔ سر عموماً شگر کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، راجہ صاحب ہیں اور آپ ہیں، لیکن اس بار متعدد نئے امیدوار بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور امیدواروں کے زیادہ بڑھنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا، راجہ صاحب کو ہوگا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا تگڑا مقابلہ اس بار کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ میرا مقابلہ تو راجہ اعظم خان سے ہی ہوگا، چاہے جتنی مرضی پارٹی آ جائیں، مقابلہ انہی کے ساتھ ہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا اور مولا پنجتن پاک کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے علاقے کے وڈیرے کے ساتھ اتنے عرصے سے مقابلہ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید میری محنت کا ثمر دیے ہیں، تو اور ایک باعزت آدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا آپ کی عزت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا مقابلہ انہی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بار ایک منفرد نعرہ لگایا ہے، گو کہ جو پیپل پارٹی کا نعرہ تھا عوام میں مقبول تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اور غریب اور متوسط طبقہ جو ہے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا کرتا تھا۔ اس بار ایک نئے نعرے کے ساتھ اب آ رہے ہیں، حق حاکمیت اور حق ملکیت۔ عام پبلک جو ہے اس نعرے کے حوالے سے سوال کرتی ہے کہ نعرہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جب میں حالانکہ اکیلا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک مسودہ قانون بنایا۔ جب بھٹو صاحب نے یہاں پہ
جو جاگیری نظام ختم کیا کرنے کے بعد جو خالصہ سرکار جو کہا کرتے تھے اس کو بھی ختم کر کے ایک عوام کو اس کی حقوق دیے. تو بعد میں جنرل ضیاء کے دور میں ایک یہ نوتور رولز آ گیا, لیکن اس کے تحت بھی لوگوں کو ملکیت اس شرط پہ ملتی تھی کہ وہ کچھ الاٹمنٹس کے تھرو ہوتے تھے. بعد میں یہ 86 میں وہ بھی ختم ہو گیا. تو ہم نے یہ کوشش کیا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسائل اس خالصہ رولز کے تحت یا جس کو آپ گورنمنٹ لینڈ کہتے ہیں, تو ہمارے جو حساب سے یہاں پہ کوئی گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے, کوئی خالصہ لینڈ نہیں ہے, یہ پبلک کی وہ رائٹس ہیں. کیونکہ یہاں پہ جتنے آپ کو بیرڈ لینڈز ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی گاؤں کا پاسچر لینڈ ہے اور ان میں پاسچر رائٹس ہے ان کے. جب آپ کے پاس پاسچر رائٹس ہے تو وہ زمین ان کی ہے. تو اس کو ہم نے یہ شاملات دہ جو اس قانون کے تحت, اور دوسرا جو قانون ہوتا ہے ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ جو خالصہ سرکار جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت شاملات دہ کو شرعی نقطہ نگاہ سے وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے ایک قانون مسودہ شاملات دہ جس کے تحت تمام پاسچر رائٹس جس گاؤں کے ہیں ان کو یہ ملکیتی حقوق دینے کے لیے ہم نے قانون اسمبلی میں پیش کیا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسپیکر صاحب نے اس کو اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں کیا. ہمارے رولز آف بزنس کے تحت 1 مہینے کے اندر اس کو اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے پیش کرنا تھا. تو شاید ان کے لیے مسائل یہ آ رہے تھے کہ اگر اس قانون کے حق میں ووٹ دیتے تو شاید کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ شاید ان سے ناراض ہو جاتے, اور اگر اس کے خلاف ووٹ دیتے تو عوام ناراض ہو جاتے. اس لیے انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کے لیے ہی پیش نہیں کیا. لیکن ساتھ ہی سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم ایک لارجر لینڈ ریفارمز کمیشن بناتے ہیں تو اس کو کلب کر کے ہم ان دونوں کی منظوری دیں گے. تو میں نے اس بات کو ایگری کیا, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں پیش ہو سکا. سر, ضلع شگر کے قیام کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا انیشیٹ ہم نے لیا, اور چونکہ نون لیگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ضلع کا قیام ہمارے دور میں ہوا. آپ بحیثیت فرزند شگر ضلع شگر کے قیام کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ میں 2 چیزیں آپ کو اس میں وضاحت کروں گا. کریڈٹ عوام میرے اس بیان کے بعد جس کو دینے ہیں دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے یہ پچھلے 1-2 سیشن پہلے کی بات ہے, جب اسمبلی میں یہ ایک ڈیبیٹ چلی کہ موجود جو ابھی حال ہی میں جو حکومت ختم ہو گئے حفیظ الرحمان صاحب نے 4 اضلاع کا اعلان کیا تھا. اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ایک اسمبلی میں ریزولوشن آ گیا کہ یہ نہیں ہوتا. اس پہ میں نے ڈیبیٹ میں یہ باتیں کیا. اس کا انیشیٹو 2009 کے الیکشن میں اس وقت کے چیئرمین سینٹ کی موجودگی میں نے مطالبہ کیا تھا, اور چیئرمین سینٹ سید نادر بخاری نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا. لیکن ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پارٹی کینڈیڈیٹ کو جتائیں تو ہم یہ ضلع بنائیں گے. لیکن ہم نہیں جیتے. اس کے باوجود اس وقت کے سی ایم سید مہدی شاہ صاحب سے میں نے کہہ کے, اور لیکن اس میں ہم نے ایک بڑا رول یہ پلے کیا. اس وقت اگرچہ ایم کیو ایم کا نمائندہ جیتا ہوا تھا اور وہ منسٹر بھی تھے, لیکن ہم دونوں نے مل کے علاقے کے مفاد میں ایک جلسہ ارینج کیا اور سید مہدی شاہ نے اس کا اعلان کیا. بحیثیت رکن اسمبلی عمران ندیم نے اپنے حلقے میں کون سے نئے کام کیے ہیں جن کے بلبوتے پر وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں حصہ لیں گے؟ سب میں نے یہ اللہ تعالیٰ اور مولا پنجتن پاک کے کرم سے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود تقریباً ہر یونین کونسل میں سکولز بنائے, لڑکیوں کے سکولز بنائے. جب میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو ابھی شاید نیو جنریشن کے لیے شاید اتنی ڈیولپمنٹ نہ ہوں, لیکن ان لوگوں کے اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ الیکشن میں آیا نومبر 99 میں, اس وقت اسکردو تھورگو سے شگر کی طرف 4x4 گاڑی چلتی تھی. روڈ کی حالت تھی. آج آپ نے روڈ دیکھ لیا. بجلی کا یہ حال تھا کہ یہاں یہ ساتھ ہی ہمارا بڑا یونین کونسل ہے چھرکا, ادھر بھی بجلی نہیں تھی. آج ہمارا الحمدللہ تستے تک جو آخری گاؤں ہے K2 سائٹ پہ اور ادھر ارند تک بجلی میسر ہے. اسکول کی یہ حالت تھا کہ بوائز صرف
3 बॉयज़ हाई स्कूल थे, इस वक्त कोई 6-7 के करीब बॉयज़ हाई स्कूल है। कोई कॉलेज नहीं था, इंटर कॉलेज बॉयज़ आपके सामने बना हुआ है। और दूसरी मरतबा मुझे इस दफ़ा मौका मिला तो हमने कोशिश करके ख़वातीन के लिए डिग्री कॉलेज बनाए, उसके टेंडर हो चुके हैं। साइट सिलेक्शन का कोई इश्यूज़ की वजह से उस पर अभी तामीर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमने बातचीत करके अब उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होगा। हेल्थ पे मैंने 2-3 RHCs बनाए हैं, 2 तो अभी फंक्शनल हैं, अभी एक और अभी टेंडर होकर काम शुरू हो रहा है। तो इस तरह के काम किया है। लेकिन हमारा इलाका जो शिगर जो है ना, इतना स्कैटर्ड और इतना लेंथी वैली है, जिसके लिए जो काम मैंने किया है वो जो है ना, जब तक बंदा खुद जाके ना देखे नज़र नहीं आता है। अगर ये हल्का, मेरा हल्का भी अगर दूसरे हल्कों की तरह छोटा होता तो शायद हर कोई कहता है कि यार इतना ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन चूंकि स्कैटर्ड है तो वहीं गांव के लोग बेहतर समझते हैं। सर, आपने फरमाया शिगर बहुत वसी इलाका है और इस वसी इलाके में फंड्स भी यकीनन आपके पास महदूद हैं। दोबारा अगर आप रुकन असम्बली मुंतखब होते हैं तो आपकी अवलीन तरजीहात क्या होंगी? मैंने जी शुरू में आने के बाद 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। एक, कम्युनिकेशन को बेहतर करूं, लोगों के एक्सेस को बेहतर करूं। उसकी वजह यह है कि आपके लिए हर यूनियन काउंसिल में हर जगह RHCs नहीं बना सकते, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। अब आपके पास रोड एक्सेस बेहतर होगी तो यहाँ DHQ हॉस्पिटल लोगों के लिए आना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह जो है इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बहुत कोशिश किया, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो लोगों के लिए आज के दौर में हर काम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं होता है। और एजुकेशन और हेल्थ, इन पे काम किया है और इन्हीं को मैं मज़ीद जहाँ जहाँ कमी रह गई है उनको मज़ीद बेहतर, और जहाँ मसलन हाई स्कूल है वहाँ कोशिश करूँगा कॉलेज के लेवल पे चला जाए, और जहाँ कॉलेज है उसको आगे अपग्रेड, ये मेरे रुझात होंगे। सर, क्या हल्के के आवाम की तरफ से ये मुतालिबा है या ये प्रेशर है कि आप पार्टी तब्दील करें? क्योंकि कोशिश यही होती है इक़्तिदार के साथ रहें या वफाकी पार्टियों के साथ रहें, लेकिन आपने पहले भी एक रिवायत कायम की कि आप अपनी पार्टी के साथ रहें। इस बार वोटर्स की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रेशर आप पर है कि आप पार्टी तब्दील करें? नहीं, पहली बात तो यह है कि जिस पार्टी में अगर मिसाल कोई तब्दील करना चाहे तो वो मुझसे पहले राजा साहब पहुंच चुके हैं, तो उसके साथ पार्टी टिकट पर भी मैं मुकाबला करना नहीं चाहता। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मेरे पिछले दफ़ा भी मैं पीपल्स पार्टी था, पब्लिक की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। इस दफ़ा भी कोई प्रेशर अल्लाह फल से नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कि मैंने चेयरमैन बिलावल साहब भी यहाँ आए थे तो उन्होंने किसी बात पे मुझे कहा, कुछ बातें किया था, तो मैंने उसको कहा कि सर मैं आपको आज मैं अपना अक़ीदा बताऊँगा। उसने कहा जी बताएं। मैंने कहा कि जी मेरा अक़ीदा यह है, अल्लाह ताला और मौला पंजतन पाक का जब तक मेरे ऊपर नज़र करम है, कोई पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन नज़र मेरे से उनका हो जाता है, मुझसे कोई ऐसी गुनाह सरजद हो जाती है कि जिसकी वजह से उनका नज़र करम मुझसे अगर हट जाए, तो पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो भी आके मुझे नहीं बचा सकता। सही। इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए सर, आप क्या समझते हैं इसका फ़ायदा PTI को हुआ, नून लीग को हुआ या पीपल पार्टी को हुआ? जिन्होंने पोस्टपोन कराया उनको फ़ायदा होगा। सही। तो आप अपनी जीत के हवाले से कितने पुरज़्म हैं सर इस बार? मैं 100% उम्मीद हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आज हमारी बात हुई जनाब इमरान नदीम साहब से, वो अपनी जीत के हवाले से पुरज़्म है। इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो रिवाइज़ हो चुका है और इतलात ये हैं कि पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन दिन ज़रूर आएगा और उस दिन आपकी ताकत से अवामी नुमाइंदे दोबारा से मंतखब होंगे और अवामी नुमाइंदों के इंतखाब में ज़रूर परख कीजिएगा, क्योंकि वही वो लोग हैं जो असम्बली में जाकर आपके हकूक़ और आपके मसाइल को हल करने के लिए अमली जद्दोजहद करते हैं।